کس میں یہ دم ہے کہ قرآن حکیم میں ایک لفظ، ایک حرف کو، ایک زیر اور زبر کو بھی ادھر ادھر کر دے؟ کوئی ہے دنیا میں؟ کسی نے جبر کیا تو بولے نا کہ میرا جبرن دھرمانترن کروایا تھا، یہ بھی تو بولے۔ ایسے ایسے ملعون تو 50 اٹھے ہیں، آج کوئی ایک یا اکیلا تھوڑا ہی ہے وسیم رضوی، ایسے ایسے 50 پہلے بھی آئے ہیں اور گئے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ منہ پہ تو آ رہا ہے، ذلیل تو ہو رہا ہے، اور ایسے لوگوں کا مقدر ہے ذلیل ہونا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بہت انصاف کی بات کریں تو ابھی اس کے لیے وقت ہے۔ اللہ تو بڑا رحیم و کریم اور بڑا غفور ہے، وہ معافی مانگے، گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے گرے، جھکے، توبہ کرے، شاید اللہ اس کو معاف کر دے تو اپنی مصیبتوں سے وہ نجات حاصل کر لے۔ یہ غیر مؤثر انسان ہے، کسی بھی طرح کا کوئی امپیکٹ اس شخص کا مسلمانوں کے اوپر کبھی بھی نہیں رہا۔ جب یہ بابری مسجد کے بارے میں بولا کرتے تھے، شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے بولتے تھے کہ یہ تو شیعہ مسجد ہے، تب بھی کوئی امپیکٹ نہیں تھا، آج بھی نہیں، اور ان کی طرف کوئی توجہ ہندوستانی مسلمانوں کی کبھی بھی نہیں تھی۔ اسی لیے یہ اٹینشن سیکھ کرنے کے لیے اور کچھ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر جا رہے تھے، کیونکہ مسلمانوں میں ان کا کوئی اثر کبھی بھی نہیں رہا، اور یہ لائق بھی کبھی نہیں تھے، نہ علمی سطح پر، نہ دینی سطح پر، نہ معاشرتی سطح پر، نہ اقتصادی سطح پر کہ مسلمانوں کی قیادت کے معاملے میں آگے آتے، کبھی اس لائق بھی نہیں تھے یہ۔ تو اسی لیے اٹینشن سیکھ کرنے کے لیے یہ حرکتیں کی انہوں نے، اپنے کپڑے بدلے، اپنا نام بدلا، اپنا دھرم بدلا، سب کچھ کیا۔ تو ٹھیک ہے، اب اگر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو وہ بتائیں کہ کیا گڑبڑ ہو رہی ہے۔ دیکھیے، ایک مرتد ملعون ریپ کے ملزم کے بارے میں کوئی رائے ظاہر کروں، میں تو اسے اپنے لیے بھی قابل اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ سچ یہ ہے کہ نشان عبرت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں جیتے جی سب کو کھلی آنکھوں سے دکھا دیتا ہے، اور یہ دکھائی دے رہے ہے کہ جو چاند پہ تھوکے گا وہ اس کے اپنے منہ پہ پلٹ کے آئے گا۔ اس کے منہ پہ پلٹ کے آ رہا ہے، وہ بھلے ہی ڈرامہ کر رہا ہو، سمپیتھی سناتن دھرم کی سمپیتھی گین کرنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن اس کے منہ پہ تو آ رہا ہے، ذلیل تو ہو رہا ہے، اور ایسے لوگوں کا مقدر ہے ذلیل ہونا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بہت انصاف کی بات کریں تو ابھی اس کے لیے وقت ہے۔ اللہ تو بڑا رحیم و کریم اور بڑا غفور ہے، وہ معافی مانگے، گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے گرے، جھکے، توبہ کرے، شاید اللہ اس کو معاف کر دے تو اپنی مصیبتوں سے وہ نجات حاصل کر لے۔ دیکھیے، اس نے جو 26 آیات کے سلسلے میں سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ نے بھی اس کو پھٹکار لگائی، 50,000 روپے کا جرمانہ کیا۔ کس میں یہ دم ہے کہ قرآن حکیم میں ایک لفظ، ایک حرف کو، ایک زیر اور زبر کو بھی ادھر ادھر کر دے؟ کوئی ہے دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے قرآن حکیم میں کہ ہمارا کلام ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو جس کا محافظ اللہ تعالیٰ خود ہو اور وہ اعلان کر رہا ہو اللہ کہ میں اس کا محافظ ہے، دنیا میں کس کی مجال ہے کہ وہ زیر زبر بھی کر دے؟ یہ ایسے ایسے ملعون تو 50 اٹھے ہیں، آج کوئی ایک یا اکیلا تھوڑا ہی ہے وسیم رضوی، ایسے ایسے 50 پہلے بھی آئے ہیں اور گئے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلام کی حقانیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ 1500 سال میں جو جزیرہ عرب سے جو کلمہ حق بلند ہوا تھا، وہ کلمہ حق پچھلے 1500 سال میں دنیا کے 7 بر اعظموں پر 200 ملکوں کے اندر پھیلا ہوا ہے، ایک ایک، اور انڈیجنس ہے ہر جگہ، مائیگرنٹس نہیں ہے، انڈیجنس ہے۔ اور اس وقت دنیا میں کوئی خطہ اس سرزمین کا، اس روئے ارض کا ایسا نہیں ہے جہاں 24 گھنٹے لگاتار ہر لمحے اللہ کا نام بلند نہ کیا جاتا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام پیش نہ کیا جاتا ہو۔ اس سے بڑی حقانیت اور کیا ہو سکتی ہے دین کی؟ جو آج کچھ لوگ دین کو لے کے یہ خرافات بکتے ہیں، ان سے پوچھئے 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے جو الزامات اسلام کے اوپر عائد کیے گئے تھے اور جن کے جوابات لگاتار دیے جاتے رہے ہیں تاریخ میں، آج بھی وہی الزامات لے کے کھڑے ہوئے، کوئی نئی بات ان لوگوں کے منہ کو نہیں آتی کہ یہ کہیں۔ سارے 1000 سال پرانی باتیں جو کہتے ہیں، یہ پہلے بھی ذلیل ہوئے تھے الزام لگانے والے، یہ آج بھی ذلیل ہیں اور یہ مستقبل میں بھی ذلیل رہیں گے۔ اللہ نے دین اسلام کو بنایا، پیدا کیا، یوم اول میں روئے ارض کے قیام کے ساتھ اسلام آیا اور قیامت تک رہے گا، اور اس کے بعد بھی رہے گا۔ لوگ جو بولتے رہے، اپنا اپنا وقت آتا ہے۔ عروج و زوال کی تاریخ اقوام و ملل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس تاریخ کو جس نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں اور ٹرین چلتی رہتی ہے۔ دیکھیں، وہ تو
چاہے جتنا بڑا کوئی شخص ہو، اللہ تو دلوں پہ مہر بھی لگاتا ہے اور دلوں کو روشن بھی کرتا ہے. تو انہوں نے جتنے بھی کرائم کیے، انہوں نے تو ایک لالچ میں کیا تھا، دنیا داری کے لیے انہوں نے وہ سارے کرائم کیے تھے. اس کا کوئی انعام ان کو مل نہیں پایا ہے ابھی تک. جن انعامات کی وہ توقع کر رہے تھے وہ ان کو ملے نہیں ہیں. تو وہ اپنی جگہ ہے. لیکن آج جو چہرے بدل جاتے ہیں، جو آپ فرما رہے ہیں، تو چہرے تو بدلیں گے. آپ حق کے خلاف باطل کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو باطل جیسا حشر آپ کا ہونا ہے. کسی کا پہلے ہو جانا ہے، کسی کا بعد میں ہو جانا ہے. ان کا جرم بہت واضح ہے، بہت واضح ہے. ارتداد کے مجرم ہیں یہ. تو جو لوگ مرتد نہیں ہیں ان کا جرم کم ہوتا ہے. بابری مسجد والے میں کس طرح کا رول رہا ان کا؟ ابھی تو سب کو معلوم ہے. دیکھیے بابری مسجد، قرآن حکیم کے اوپر حرف گیزی کرنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کی ماں ہیں، ان کی ہجو میں فلم بنانا اور اس کا پروموشن کروانا، اس کا عذاب نہیں پڑے گا کیا؟ دیکھیے یہ سپرسٹیشس باتیں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نمونے پیدا کر کے امت کے سامنے ڈال دیتا ہے کہ دیکھو اگر حق نہیں کو بات سن کے سمجھنا نہیں چاہتے تو اس کو مجسم دیکھ لو. تو مجسم دکھانے کے لیے وسیم رضوی کو نشان عبرت کے طور پر اس وقت تو ہمارے سامنے موجود ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی وقت ہے، مہلت ہے وسیم رضوی کے لیے بھی، اور اس جیسے باقی تمام لوگ جو اور وسیم رضوی بننا چاہتے ہیں، پر تول رہے ہیں باطل کے ساتھ کھڑے ہو کے، ان کے لیے وقت ہے. توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں. وہ تواب الرحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے. وسیم رضوی کو بھی ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے عقل عطا کرے اور اسے ایمان کی دولت سے سرفراز کرے اور اللہ کے سامنے جھکنے اور گڑ گڑانے کا اس کو موقع عطا کر دے کہ اس کی عاقبت سنور جائے. تو یہ بات تو ان کو بتانی پڑے گی نا. جب وہ 1.5 منٹ کا ویڈیو جاری کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ سازش ہے اور رو رہے ہیں اس ویڈیو میں، تو یہ بھی بتائے اب کس سے ان کو امید ہے جن کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا. اگر ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو اب کس کا ساتھ چاہتے ہیں آخر؟ وہ کھل کے بتائیں کہ کس نے سازش کی، کیا سازش کی، کیسے سازش کی. یا اگر ان کو لالچ دیے گئے تھے، پرلوبن دیے گئے تھے گھر واپسی کے لیے، تو کھل کے بتائیں کہ ان کو کیا پرلوبن دیا گیا تھا. تو پھر تو ان لوگوں پہ کیس بنے گا. جو ریلیجیس کنورژن کے بارے میں 10 ریاستوں نے کیس بنائے ہیں، یو پی نے بھی بنایا ہے. اگر کوئی پرلوبن دیا گیا تھا تو بتائیں کہ ہم کو یہ پرلوبن دیا گیا تھا. سازش کی تھی تو بتائیں کہ یہ سازش کی گئی تھی. کیس ڈالیں ان لوگوں پر، جیسے ان کے اوپر کیس پڑا ہوا ہے یہ بھی کیس ڈالیں ان لوگوں پر جن لوگوں نے بھی، کوئی جو یتی نرسمہا رن جیسے لوگ جو ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کے فوٹو کھچوایا کرتے تھے، جو اب ان کے سائے سے بھی بھاگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اگر ان لوگوں نے کوئی سازش کی ہے تو کھل کے بولے نا کہ انہوں نے سازش کی، پرلوبن دیا، تو کیس ڈالے، FIR کرے ان کے خلاف. ممکن ہے اب جس طریقے کی وہ بات کر رہے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ کوئی بہت ہی ڈرا ہوا، بڑا خوفزدہ سا انسان، بے یار و مددگار ایک کونے پہ کھڑا ہوا ہے، بالکل مارجنلائز انسان، پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے اپنی ویڈیو میں. اور تو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا، تو میرے ساتھ سازش ہوئی. تو بتائے نا سازش کیا تھی اور کس نے کی. کسی نے جبر کیا تو بولے نا کہ میرا جبرن دھرمانترن کروایا تھا، یہ بھی تو بولے. اگر کیا ہے تو بتائے، اگر نہیں کیا تو یہ ڈرامہ کرنے کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے کیا اوقات ہے؟ اللہ سویکار کر لے ان کو، یہ ان کے لیے بہت ہے. ہمارے اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اور اللہ غفور الرحیم ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں ہندا کو پیش کیا گیا اور آپ نے ہندا کو قبول اسلام کروا لیا، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ کچا چبایا تھا، اس خاتون کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا اور اس کو اسلام قبول کروایا اور اس کا اسلام اللہ نے قبول کیا، تو اس کی معافی کیوں قبول نہیں کی جائے گی؟